اب ہم بات کریں گے ہماری جو صحت ہے اس سے متعلق، اور خواتین کے حوالے سے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 75% سے زائد خواتین، یہ بڑا نمبر ہے، کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ خواتین اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں، کیلشیم کی کمی سے ہڈیوں کے ٹوٹنے اور بھربھرا پن جیسی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور ظاہر ہے اس سے پھر فریکچر کی شکایات اور دوسری ایشوز ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم اگر اپنے دیسی کھانوں کی بات کریں تو ہم دودھ، دہی، سبزیوں کا بہت استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ نمبر آنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا کہ کیوں۔ ان کا استعمال اگر کریں تو پھر وہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس کیلشیم کی کمی نہ ہو، لیکن خواتین نہیں کر پاتی۔ ظاہر ہے کہ جو پرسنٹیج ہے، مال نیوٹریشن کے بھی ایشوز ہیں، پھر کافی مسائل ایسے بھی ہیں، پھر کس طریقے کا دودھ ہمیں مل رہا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، تو یہ بھی بڑے مسئلے ہیں۔ تو اس پر بات کر لیتے ہیں ماہر غذائیت ڈاکٹر اریج ہارون، سال 9 میں وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف آئی۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو بتائیے گا ذرا یہ کیلشیم جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے، اور کیلشیم پھر وائٹامن سی تو پھر وائٹامن ڈی۔ کیلشیم کا تو سب کو پتہ ہے، بونز کے لیے، ہمارے ٹیتھ کے لیے تو ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے ملٹیپل فنکشنز ہوتے ہیں۔ مسل کانٹریکشنز کے لیے ضروری ہوتی ہے، کلاٹنگ فیکٹرز کے لیے، بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے، تو ملٹیپل اس کے یوزز ہیں۔ اب کمی ہو جاتی ہے، ایک تو جیسے ڈائٹ کی آپ لوگ بتا رہے تھے کہ ڈائٹ میں خواتین نہیں لیتی، اچھا کچھ لیتی ہیں تو اس کی ایبزارپشن اچھی نہیں ہوتی پراپرلی، پھر ایبزارپشن ہوتی ہے تو ہڈیوں میں کیوں نہیں جا رہی، اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو آپ کو صرف ایک کیلشیم کے اوپر نہیں فوکس کرنا ہوتا، اس کے ساتھ جو چیزیں ہمیں ضروری ہیں وہ بھی ایبزارپشن کے لیے کیا؟ دیکھو ایبزارپشن، کیلشیم آپ لے لیا، دودھ دہی لیا، آپ نے کوئی سپلیمنٹ لیا، تو اس کے ساتھ وائٹامن ڈی از امپورٹنٹ، کیونکہ جو آپ کی گٹ سے ایبزارپشن ہوگی کیلشیم کی، اس کے لیے وائٹامن ڈی امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ وائٹامن ڈی پوری نہیں لے رہے یا اس کی ڈیفیشنسی چل رہی ہے تو ایبزارب بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کو ایکٹیویٹ کیسے کریں وائٹامن ڈی؟ اس کے بعد ایکٹیویٹ تو وائٹامن ڈی کو سن لائٹ سے ایکسپوجر سے کر سکتے ہیں یا پھر سپلیمنٹ لیں۔ ڈائٹ میں کیونکہ نیچرل سورسز وائٹامن ڈی کی بہت کم ہے، ہمارے یہاں مچھلی میں ہے، انڈے کی زردی میں ہے، تو ہم لوگ نہیں، سی فوڈ بھی نہیں کھاتے، مشرومز نہیں کھاتے، تو ہم لوگوں کی وائٹامن ڈی کی ڈائٹ ویسے ہی بہت لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ سن لائٹ کا ایکسپوجر حالانکہ زیادہ نہیں لینا، 15 منٹس لینا ہوتا ہے، لیکن آپ کا باڈی سرفیس ایریا پراپرلی ایکسپوز ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے ہاں تو زیادہ تر فیمیلز ڈرا دیا ہے سن لائٹ سے لوگوں کو کہ اب وہ بالکل بھی دھوپ میں نہیں نکلتے، لیکن آپ اگر 15 منٹس کا ایکسپوجر دے رہے ہیں نا، وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے آرمس جو ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوں، بیک ایکسپوز ہو، پراپر سرفیس ایریا وہ ہو نہیں سکتا نا صدف، ہو بھی نہیں سکتا۔ اور خواتین ہمارے ہاں تو ویسے ہی بالکل کورڈ نکلتی ہیں، منہ پہ ماسک لگائے ہوئے، اگر نقاب کیا ہوا ہے، جو نہیں بھی کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیلشیم کی خراب ہو ایبزارپشن کے لیے وائٹامن ڈی کا ہونا ضروری ہے، کیلشیم کی گٹ سے ایبزارپشن کے لیے وائٹامن ڈی کا ہونا ضروری ہے، وہ تب جا کے آپ کی باڈی میں ایبزارب ہوگی۔ اور وائٹامن ڈی کی ایکٹیویشن کے لیے دھوپ ضروری ہے، دھوپ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایکٹیویٹڈ فارم میں جو سپلیمنٹس آتے ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اور اچھا کیلشیم ایبزارب ہو گئی تو ملٹیپل فنکشنز میں ہوگی، لیکن ہڈیوں کی کیونکہ زیادہ بات کرتے ہیں، فیمیلز کا پرابلم یہ ہوتا ہے جو 75% آپ بتا رہے ہو نا، یہ مین مسئلہ ہے کہ آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے، اسپیشلی پوسٹ مینوپوزل، بھربھراپن، ہاں بھربھراپن، یعنی کہ کمزور ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی جلدی، فریکچرز کے رسک بڑھ جاتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ بون میں نہیں جا رہی کیلشیم میں، اس کے لیے پھر آپ کو وائٹامن کے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر مزید کولاجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وائٹامن کے تو خیر نیچرلی ہماری گٹ میں بھی بنتی ہے، باقی ساری سبزیوں میں ہوتی ہیں۔ آپ اگر پراپر میلز کھا رہے ہیں، سیزن فروٹس کھا رہے ہیں، تو آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ ان میں وائٹامن سی تو آپ کو پتہ ہے سارے سٹرس فروٹس کے علاوہ ہری سبزیوں میں، پتے والی جتنی سبزیاں ان میں ہوتی ہیں۔ وائٹامن سی آم میں بہت اچھی ہوتی ہے، ابھی گرمیوں میں آئیں گے، ابھی اسٹرابیریز آئیں گی، ان میں بہت اچھی سورس ہوتی ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی سب چیزوں میں رکھی ہوئی وائٹامن سی، ایون کیلشیم بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، ہماری ڈیلی کی ریکوائرمنٹ 1000 mg ہوتی ہے، 1000 mg۔ اگر آپ دودھ کا 1 کپ لیتے ہیں تو اس میں 300 ہوتی ہیں، تو اگر دودھ اور دہی کوئی لے رہا ہے، ساتھ کوئی سبزی وغیرہ کھا رہا ہے، تھوڑا سا میٹ کا انٹیک ان کا اچھا ہے، ان کی ڈیلی سورسز پوری ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اور کون سے وائٹلز ایسے وائٹامنز ہیں جو لینا ضروری ہیں؟ دیکھو سارے وائٹامنس تو سارے امپورٹنٹ ہیں، تبھی ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ مجھے یہ پتہ چلا ابھی ریسنٹلی کہ جو ہماری آرٹریز ہیں ان کو مطلب وہ ایکسپینڈ ہوتی ہیں اور کانٹریکٹ ہوتی ہیں تو بلڈ فلو کے لیے اس کے لیے میگنیشیم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، میگنیشیم ہے، پوٹیشیم ہے، کیلشیم چینلز، اس میں بھی کیلشیم چینلز ہوتے ہیں، تبھی تو میگنیشیم ڈیلی انٹیک ہو سکتا ہے اس کا۔ ہاں جی کس کا؟ سوری، میگنیشیم کا بھی ڈیلی انٹیک ہو سکتا ہے۔ ہمارے بیسیکلی جب ہم منرلس کی بات کرتے ہیں نا تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ٹریس منرلز ہوتے ہیں جو بالکل کم کوانٹٹی میں چاہیے ہوتے ہیں، ایک زیادہ ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے منرلز میں ہم لوگ میگنیشیم ہے، پوٹیشیم ہے، کیلشیم ہے۔ ٹریس میں ہم لوگ زنک کی بات جیسے کر لیتے ہیں، یا فاسفورس کی بات کر لیتے ہیں، یا میگنیز کی بات کر لیتے ہیں، یہ ٹریس میں آ جاتے ہیں جو کم کوانٹٹی میں چاہیے۔ اچھا، میگنیشیم تو آپ کو بنانا وغیرہ یا ان چیزوں میں، اور میگنیشیم کے دیکھو میں آپ کو بتاؤں بہت سمپل سا رول ہے، جتنی ویجیٹیبلز آپ کی سیزن کی ہوتی ہیں نا اس میں آلموسٹ ساری طرح کے منرلز
ग्राम्स होते हैं, अच्छा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं। अगर आप प्रॉपरली खाएंगे, आपकी गट प्रॉपर वर्क कर रही होगी तो उसकी लेकिन मुझे नेचुरल एक चीज़ एब्जॉर्प्शन। अरीज यहाँ पर समझना होगा हमें, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इसकी, हम जिस तरीके से सब्जियां बनाते हैं और जिस तरीके से उनको मार देते हैं, उनका भी मर्डर्स हैं कि एट में हमें से भून के, तो उसमें उनके मिनरल्स कितने % रह जाते हैं? मिनरल्स भी कम रह जाते हैं, प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो उड़ जाते हैं। वाटर सॉल्युबल जो है वो BNC होते हैं, वो एवेपोरेट कर जाते हैं, ठीक है। और फैट सॉल्युबल जब हम तेल डालते हैं तो फैट एब्जॉर्प्शन भी उसकी खराब हो जाती है। फिर क्या करें? इसलिए उनको स्टीम करें या आप उसको सौते करें, या जो टेस्ट कच्ची से बड़े सब्जियां खा मसाइल सकते हैं, हैं। एक तो नमक नहीं हो प्रॉपर, तो स्टीम कैसे खाएंगे? तो और हमारे सौते तो टेस्ट करके। हमें पहले गाजर है, develop जैसे खीरा है, मूली है, ये तो आप रॉ खा सकते हो ये ना। रॉ खा सकते हैं। तो आप इनको रॉ खा लो, या बिल्कुल स्टीम करो कि वो आपको एब्जॉर्प्शन में तंग ना करें, पेट में जाके उनका फाइबर क्योंकि कंटेंट ज्यादा होता है तो कुछ लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है, लेकिन आप खा सकते हो उनको इन सैलेड फॉर्म आप खा सकते हो। बाकी आप अगर थोड़ा सा भी सॉल्ट पेपर डालो तो सब्जियों का नेचुरल फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और मैग्नीशियम, पोटेशियम तो पोटैटो में बहुत होता है, वो पोटेशियम इतना केले खा में रहे हैं। बहुत है, सेब में बहुत है पोटेशियम। जितने भी ये फालसा है, स्ट्रॉबेरीज हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर लो करेंगी ना चीज़ें, उनमें पोटेशियम हमेशा अच्छी होगी। चुकंदर में बहुत अच्छा होता है। चुकंदर तो इतना अच्छा सोर्स है पोटेशियम का कि हम लोग कहते हैं कि इसका बीपी ज़्यादा हो रहा हो तो केला या वो चुकंदर ले ले तो बीपी लो हो जाता है। अच्छा, आई वाज रीडिंग समवेयर कि विद एज आपका जो ब्रेन है वो श्रिंक होने लगता है, तो मैग्नीशियम उसके लिए बड़ा अहम रोल प्ले करता है। आपकी आर्टरीज के लिए, आपके लिए ब्रेन के लिए बहुत अच्छा देखो मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक्चुअली बात वही आ जाती है कि जितने भी मिनरल्स हैं ना हम लोगों के, वो बेसिकली कोएंजाइम्स के तौर पे यूज़ होते हैं। चाहे वो मैग्नीशियम की बात कर लो या हम कैल्शियम की अगर फोकस करें तो कैल्शियम भी सारे कोएंजाइम्स होते और हैं, आपको यानी कि पता- फंक्शन जो होता है उसके अंदर हेल्प करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें डॉक्टर बता रहे थे कि हम अक्सर हार्ट हेल्थ और इसकी बात करते हैं, लेकिन ये जो हमारी आर्टरीज जब एक्सपेंड करना और उनकी इलास्टिसिटी कम होती है तो मैग्नीशियम उसमें बड़ा रोल मैग्नीशियम प्ले उस करता वक्त है। रोल प्ले करता है। तो- देखिए चैनल्स होते हैं हमारे यहाँ, तो जब अगर चैनल जब वर्क करेगा ना, एक चीज़ अंदर जाती है एक चीज़ बाहर जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो अगर हमारी चैनल्स नहीं प्रॉपर्ली वर्क करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। और रीच एक चीज़ और कि लोगों ने डाइट के नाम पर चीज़ को अपनी लाइफ से, पनीर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मुख्तलिफ किस्म very good आती हैं, पनीर। लेकिन हमें कौन सी खानी चाहिए? देखिए चीज़ तिकोना आप वाला या कौन सा? कोई सी देखें, जो स्क्वायर आते हैं ना पैकेट, वो हम मना करते हैं। आप अगर घर में पनीर बना रहे हैं ना, वो सबसे बेस्ट होती है। जो कॉटेज चीज़ की तरह बनाते हैं वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी होती है और कैल्शियम की सोर्स भी बहुत अच्छी होती है। और जो दूध और दही भी है ना, वो भी निकाल दिया हुआ है। मेरे पास पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जितनी बच्चियाँ आती हैं ना, उनको पता नहीं क्यों डॉक्टर्स मना कर देते कि आपने डेयरी नहीं लेना। हालांकि हम डेयरी मना नहीं करते, हम कहते हैं कि जो डेयरी का फैट होता है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, तो आप लो फैट करके या उसको छान के या उसको स्किम करके आप ले लें तो वो कभी उससे तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाता है अगर दही को करें। हाँ, तो ग्रीक योगर्ट इज गुड सोर्स है, लेकिन बात वही है कि आप घर में बना लें, घर में। आप पैकेज प्रोसेस चीज़ों से परहेज करें। अब घर में बनाना मुश्किल है। हो गया जी, चलें। थैंक यू सो Thank you मच so much, अरीज, अरीज। थैंक यू। और भाई बड़ा ख्याल रखें, और ये बहुत ज़रूरी विटामिन्स हैं। अगर आपकी खाने से ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही तो आप इन्हें सप्लीमेंट की सूरत में ले सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें।